ناک محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک۔ بہت اونچے اشعار ہیں یہ، لیکن صرف پہلے شعر تک رکھیے اس وقت اپنے آپ کو۔ تو وہاں سے یہ کہ ان کے دل ابھی ایسی شخصیتیں بالکل ناپید نہیں ہوئیں جن کے دل روشن نور یقین اور نفس گرم ایمان حرارت ایمانی سے معمور ہیں، اور اب ضرورت اس کی ہے کہ ایمان و یقین کی ایک عام رو ایسی چلے کہ قریہ قریہ اور بستی بستی ایسے صاحب عظیمت لوگ موجود ہوں جن کی زندگیوں کا مقصد وحید خدا کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کا حصول ہو، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے مطابق کہ لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، یہ حضور نے حضرت علی سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اے علی، یہ جان لو کہ اگر اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ سرخ اونٹوں سے بھی بڑی دولت ہے۔ عرب کا سرمایہ اونٹ، پھر ان میں سرخ رنگ کا اونٹ جو ہے وہ زیادہ قیمتی، تو سرخ اونٹوں سے بڑی دولت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے۔ اب ظاہر بات ہے وہ انسان انٹلیکچوئل بھی ہو سکتا ہے، نان انٹلیکچوئل بھی ہو سکتا ہے، انسان تو انسان ہے۔ لہذا ایسے لوگ کہ جن کا زندگی کا مقصد وحید خدا کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کا حصول ہو، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے مطابق کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعْمِ، خلق کی ہدایت و رہنمائی کو زندگی کا واحد لائحہ عمل قرار دے لیں، اور اس کے سوا ان کی زندگی میں کوئی اور تمنا، آرزو یا حوصلہ و امنگ باقی نہ رہے۔ انڈرلائن کیجئے ان ورڈز کو۔ ہر شخص کے سامنے جو ہے نہ کوئی آئیڈیل، کوئی ایمبیشن، سم گول ٹو اچیو، یہ ہوتا ہے شعوری غیر شعوری۔ وہ ایمان جو احسان والا ایمان ہے، وہ جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے فی الواقع گہرائی اور گہرائی کے ساتھ، تو کوئی اور تمنا اور آرزو اور حوصلہ اور امنگ باقی نہیں رہتی سوائے اس کے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی رضا، اس کے مخلوق کی ہدایت، اور اس میں اپنی تن من دھن کو کھپا کر انسان حاصل کرے۔ یہاں شعر لکھ لیجئے، بہت پیارا شعر ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ایک، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، بڑا پیارا شعر ہے، اس میں شعریت بھی بہت کمال کی شعریت ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ جو حریم قلب ہے، اس میں سے دوسری ہر آرزو نکل جائے گی تو اللہ اندر آئے گا۔ اللہ بڑا غیور ہے، یہاں اور تمنائیں آرزویں آباد کی ہوئی ہیں تو اللہ نہیں آئے گا اس لیے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ اب یہاں ایک بہت اہم بحث آ رہی ہے اگلے پیرے میں۔ ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں احیائی تحریکوں کا ذکر آیا ہے، تبلیغی جماعت کا ذکر نہیں آیا۔ یہ یہاں ہے اب تبلیغی جماعت کا ذکر۔ یہ تقلیدی اور غیر شعوری ایمان، اس کے ضمن میں تبلیغی جماعت اس وقت ایک بہت بڑا کام کر رہی ہے۔ خوش قسمتی سے بر صغیر ہند و پاک میں ایک وسیع پیمانے پر ایسی حرکت پیدا ہو بھی چکی ہے جس کے زیر اثر عوام میں ایمان کی روشنی پھیل رہی ہے، اور کائنات سے زیادہ خالق کائنات، مادے سے زیادہ روح، اور حیات دنیاوی سے زیادہ حیات اخروی کی اہمیت کا احساس اجاگر ہو رہا ہے۔ ہماری مراد تبلیغی جماعت سے ہے، جسے بجا طور پر تحریک دیوبند کی ایک شاخ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کی قیادت، اس کے مؤسسین سب کے سب دیوبند سے کے حلقے سے متعلق ہے۔ اس تحریک کے سامنے اقامت دین یا انقلاب یا دین کو قائم کرنے کا نصب العین نہیں ہے، یا مقصد نہیں ہے، یا ان کا ہدف وہ نہیں ہے، اس لیے کہ علماء کے سامنے وہ تصور رہا ہی نہیں، صدیوں سے نہیں رہا۔ تو یہ چونکہ اسی کی ایک حرک کی ایکسٹینشن ہے، ایک تحریکی صورت کے اندر اس کی ایک ایکسٹینشن ہے، اس کا پھیلاؤ ہے،
لہذا اس میں بھی کانسیپٹ وہی ہے، لیکن اس کانسیپٹ میں جو انتہائی ایمفیسس ہے وہ اس پر ہے کہ عبادات، نماز، روزہ، ذکر اور چھوٹی سے چھوٹی سنتوں کا التزام، یعنی وہ عمل جو میں نے کہا تھا، تقلیدی ایمان دو چیزوں سے حاصل ہوگا: اصحاب یقین کی صحبت یا عمل۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں یہ ایمان کی محنت ہے، یہ اصطلاح سمجھیے ان کی۔ گھروں سے نکلنا، گھومنا پھرنا، پھر یہ کہ نمازیں، ظاہر بات ہے کہ آپ گھر میں ہیں، دن میں 3 نمازیں باجماعت ہو گئی ہیں، 2 کا کہیں ناغہ ہو گیا ہے، یا یہ کہ وہ مؤخر ہو گئی ہیں، نکلے ہوئے 40 دن کے لیے، تو 40 دن میں تو ہر نماز آپ کی مسجد ہی میں پڑاؤ ہے، مسجد ہی میں ڈیرا ہے، مسجد ہی میں سونا ہے، لہذا کوئی نماز آپ کی جو ہے وہ باجماعت نہیں، ایسی نہیں ہوگا کہ باجماعت نہ ہو۔ پھر ماحول وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی اور چیزیں جو ہیں آپ کو، آپ کی توجہ کو جو ہے وہ منتشر نہیں کر رہی ہیں، اس ماحول کے اندر سنتوں کے اوپر عمل خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دوسرے ماحول میں جاتے ہیں تو اس کا رنگ اور ہے، یہاں ہے تو یہاں تو ماحول ہی وہ ہے، تو وہ جو ایک انٹینسٹی پیدا ہوتی ہے عمل کی، اس کے نتیجے میں یقیناً ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اور جس کی تاسیس کچھ ایسے اصحاب یقین، ایمان و یقین کے ہاتھوں ہوئی ہے کہ آج 1 صدی سے زیادہ گزر جانے کے باوجود، یہاں بھی 1/3 کو صحیح کر لیجئے، اب تو یہ نصف صدی ہے، سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی، اور اس کے باوجود کہ اس کے طریقہ کار سے ہم کلیتاً اتفاق نہیں کرتے۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ اس کے زیر اثر لوگوں کے طرز فکر اور نقطہ نظر میں ایک ایسی عمومی تبدیلی واقعتاً پیدا ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اصل حیثیت کائنات کی نہیں، خالق کائنات کی ہے، اصل اہمیت اسباب کی نہیں، مسبب الاسباب کی ہے، بھوک غذا سے نہیں، حکم خداوندی سے مٹتی ہے، اور پیاس پانی سے نہیں، اذن باری تعالیٰ سے بجھتی ہے۔ دین کے چھوٹے سے چھوٹے احکام انہیں کسی منطقی استدلال کی بنا پر یا کسی نظام زندگی کے اجزاء یا اس کو قائم کرنے کے ذرائع کی حیثیت سے نہیں، بلکہ فی نفس ہی خیر نظر آنے لگتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنتیں بجائے خود نورانی معلوم ہونے لگتی ہیں، اور زندگی اور اس کے لوازمات کے باب میں کم از کم پر قناعت کر کے وہ اپنے اوقات کا معتدب حصہ ایک مخصوص طریق پر تبلیغ و اشاعت دین کے لیے وقف کرتے تھے۔ یہ میری ساری گفتگو ہے اصل میں اصولی اعتبار سے۔ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے کچھ دوسری قسم کی خرابیاں وہاں پیدا ہوئی ہیں جو آرگنائزیشنز میں، موومنٹس میں کچھ عرصے کے بعد آ جاتی، اس سے مجھے بحث نہیں ہے اس وقت۔ اب یہ بات کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو سال ہر سال سے چلے بھی لگا رہے ہیں لیکن غلط کام بھی کر رہے ہیں، مارکیٹ کے اندر ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے، جاتے تو ہیں، جہاں جائیں گے وہاں تو اتریں گے، نیو یارک میں تو معلوم ہوگا آسمان سے فرشتہ نازل ہوا ہے جو چل کر آیا پاکستان سے، لیکن اپنے ماحول میں ان کی ریپوٹیشن اچھی نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے یہاں ایک بیسک ڈیویشن، حضور نے دعوت و تبلیغ جو ہے اس کو فوکس کیا تھا، کنسنٹریٹ کیا تھا ایک مقام پر، پہلے مکے میں، پھر جزیرہ نما عرب میں، اور جب تک کہ جزیرہ نما عرب میں انقلاب نہیں آ گیا، یا کم سے کم یہ کہ فتح مبین حاصل نہیں ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، آپ نے بیونڈ دی پیننسولا، عربین پیننسولا، آپ نے اپنا کوئی خط بھی نہیں بھیجا، کوئی مبلغ بھی نہیں بھیجا، تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن اس وقت جو ہماری گفتگو وہ ایمان کے اعتبار سے، کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے جس فرد یا جس جماعت یا جس تنظیم یا جس گروہ میں جو خیر ہے اسے بھی مانیں، جو کمیاں ہیں اس کا بھی ہمیں ادراک ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے، تبھی ہمارا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ بیلنسڈ ہوگا۔ اس میں کوئی شخص نہیں کہ ان حضرات کی تقاریر جو ہوتی ہیں وہ بیسڈ اس پر ہوتی ہیں۔ آدمی دکان سے نہیں پلتا، آدمی دفتر سے نہیں پلتا، آدمی کھیت سے نہیں پلتا، اللہ کے پالے پلتا ہے، اب یہ ان کا کہنا ہے وہ بہت صحیح ہے۔ بھوک آدمی کی روٹی سے نہیں ختم ہوتی، اذن باری تعالیٰ سے۔ حدیث میں تو یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ ہر لقمہ جو انسان کے حلق سے نیچے اترتا ہے
وہ اپنے رب سے اجازت چاہتا ہے کہ پروردگار کیا حکم ہے، میں اس کے حق میں غذا کا کام دوں یا زہر کا کام دوں؟ وہی لقمہ کبھی زہر بن کے لڑ جاتا۔ تو ہر آن وہ اذن باری تعالیٰ، رب وہ ہے، پالنہار وہ ہے، پرورش کنندہ وہ ہے، اعتماد اس پر، توکل اس پر، یقین اس پر، اور واقعتاً ایک محسوس اور مشہود کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اس سے۔ وہ انٹینسٹی کے درجے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگرچہ کوالیٹیٹیو ایسپیکٹ سے وہ ایک تقلیدی اور غیر شعوری ایمان ہے، اس میں فکر کا ایلیمنٹ نہیں ہے، انٹلیکچول سائڈ اس کا بالکل نہیں۔ اب یہاں سے اس تبلیغی جماعت اور اس کی تحریک کی جو بھی مثبت جو اس کی کنٹریبیوشن ہے اس کا ذکر کرنے کے بعد اب میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں جس کی میں وضاحت کچھ کر چکا ہوں پہلے۔ لیکن چونکہ اس تحریک میں اصل تخاطب عقل سے نہیں جذبات سے ہے، انسان میں انٹلیکٹ بھی ہے اور ایموشنز اینڈ سینٹیمنٹس بھی ہیں۔ جب آپ کسی کے انٹلیکٹ کو اپیل کرتے ہیں تو بات کچھ اور ہوتی ہے، آپ کو کچھ اور بات کرنی پڑے گی، دلیل سے، برہان سے، منطق سے۔ جذبات سے اپیل بالکل دوسری شے ہوتی ہے۔ تو اس میں اپیل جو ہے وہ عقل سے نہیں ہے، جذبات سے، اور اس کی اصل اساس علم پر نہیں عمل پر ہے۔ علم میں تو وہی علم ہے، بس مسائل کا علم، وضو کے کیا فرائض ہیں، کیا سنتیں ہیں، اور اس طریقے سے ہر چیز کے بارے میں وہ جو علم و ذکر وہ کہتے ہیں وہ علم بس یہی ہوتا ہے۔ کوئی ان کے ہاں تحریک نہیں ہے کہ عربی سیکھو، کوئی تحریک نہیں ہے کہ قرآن پڑھو، کوئی وہ عقل والی بات جو اس کا جواب بھی نہیں دیتے، بس کرو، چلا لگاؤ، آؤ دیکھو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ نو آرگیومنٹ، نو ریزننگ واٹس ایور۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ذہانت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا اصل ہدف معین کر لے، دائیں بائیں نہ جائے تو کامیاب ہوگا، لیکن اگر وہ ادھر ادھر جا رہا ہو، ادھر بھی کچھ دلچسپی ہے، ادھر بھی دلچسپی ہے، تو شاید وہ آگے کی پیش قدمی اس کی بہت کم ہوگی۔ انہوں نے معین کر لیا، ہمیں عقلی فلسفیانہ باتیں کرنی نہیں، ہمیں کوئی الجھائے بھی تو جواب نہیں دینا، صاحب کہنا ہے بھائی آؤ، لگاؤ، وقت لگاؤ، خود پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ہے در حقیقت ان کی اپروچ، اینڈ اٹس ویری لاجیکل۔ جہاں تک ایک میتھوڈالوجی کا تعلق ہے، میرے نزدیک یہ اپروچ بڑی لاجیکل ہے۔ ایک محدود سطح پر یہ بھی بہت لاجیکل ہے کہ آدمی کو نکال دو، اچک کے لے جاؤ، یہاں رہے گا تو 100 گنا محنت کرو گے تب بھی وہ نتیجہ نہیں نکلے گا، جبکہ اسے اس ماحول سے لے جاؤ گے اور 40 دن اگر اس ماحول کے اندر اسے رکھو گے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس کا اثر، اس کے اثرات پیدا ہوں۔ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن ہماری مصیبت کیا ہے کہ انسان کو کہا گیا ہے حیوان عاقل، اور اگرچہ سب انسان عاقل نہیں ہوتے، لیکن انسان پیروی کرتے ہیں اپنے انہی لوگوں کی جو عاقل ہوتے ہیں، تو پریکٹیکلی وہ انسان عاقل ہے، اور عقل سے یہ اپروچ ہی نہیں ہے، عقل سے اپیل ہی نہیں ہے۔ لہذا وہ جو لوگ ہیں انٹلیکچوئل، ان پر ان کا اثر نہیں ہوگا۔ جن کا جذبہ ہے، جذبات اچھے ہیں، وہ فوراً متاثر ہوں گے اور چل پڑیں گے، لیکن جہاں پر بریک لگا ہوا ہے عقل کا، وہ ان کا بریک نہیں کھلتا۔ اور یہ بات جان لیجئے کہ ہیومن سوسائٹی بیہیوز ایز اے لیونگ آرگنزم، انسانی معاشرہ ایک زندہ انسان کی طرح ہی بیہیو کرتا ہے۔ اب آپ تجزیہ کیجئے کہ میرا یہ جسم ہے اور اس کا وزن اب تقریباً 2.5 من ہے، 2.5 من کی لاش کہیے اس کو، لیکن اس میں ایک یہ چھوٹا سا ہے یہاں باکس، اس میں کمپیوٹر ہے، فیصلے یہاں ہوتے ہیں۔ میرا ہاتھ کسی شے کو پکڑ سکتا ہے، لیکن کس کو پکڑے کس کو نہ پکڑے اس کا فیصلہ ہاتھ نہیں کر سکتا، وہ یہاں ہوگا۔ میری ٹانگیں مجھے لے کر چل سکتی ہیں،
کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے، یہ ڈیسیجن ٹانگوں کے بس کا روگ نہیں ہے. دس ڈیسیجن ہیز ٹو بی ٹیکن ہیئر. یہاں سے آرڈرز پاس ہوتے ہیں، یہ کنٹرول کرتا ہے پورے جسم کو. تو یہ ہے ایک میکینزم. اسی طرح ہیومن سوسائٹی بیہیوز ایز این انڈیویجول. اس کا ایک طبقہ ہوتا ہے جسے ہم انٹلیکچوئل مائنورٹی کہتے ہیں. ہوتی ہے وہ مائنورٹی، میجورٹی کبھی نہیں ہوتی. دی برین ٹرسٹ، دی انٹیلیجنسیا، دی انٹلیکچوئل مائنورٹی. لیکن سوسائٹی پیروی اس کی کرتی ہے، بالکل جیسے ہاتھ پاؤں حرکت کرتے ہیں دماغ کے اشارے پر، دماغ کے فیصلے کے مطابق. جب تک یہ نہیں بدلے گا اس وقت تک انسان تبدیلی قبول نہیں کرے گا. اور جب تک برین ٹرسٹ کسی سوسائٹی کا کنورٹ نہیں ہوتا مؤثر حد تک، اکثریت وہاں بھی نہیں ہوا کرتی لیکن ایک ایفیکٹو حد تک، اس وقت تک کوئی سوسائٹی تبدیلی اختیار نہیں کرے گی. ہاں انڈیویجولز بدل جائیں گے. کون سے انڈیویجولز؟ جن کا بیسک جو سٹرکچر ہے پرسنالٹی کا وہ ایموشنل ہے یا سینٹیمنٹل ہے، اور وہ اکثریت انہی کی ہے، لہذا وہ تو بدلیں گے. اور میں نے جو حدیث سنائی تھی اسی جگہ پر تو سنائی تھی، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. اس اعتبار سے اس کام کی اہمیت کو کم نہ سمجھیے. کچھ لوگ بھی اگر بدل گئے، کچھ لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں، بہت بڑی کمائی ہے، بہت بڑی جو ہے ہمارے لیے اچیومنٹ ہے. لیکن دی سوسائٹی ایز اے ہول، اگر آپ کو تھرڈ لیول پر جانا ہے، آپ کو معاشرے کا نظام بدلنا ہے، آپ کو دین کی ٹوٹل سپریمیسی کو اسرٹ کرنا ہے اور نافذ کرنا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس انٹلیکچوئل مائنورٹی کو انویڈ کرنا ضروری ہے، اس برین ٹرسٹ کو. یہ بات سمجھ لیو تو اب پڑھ لیجیے. لیکن چونکہ اس تحریک میں اصل تخاطب عقل سے نہیں جذبات سے ہے، اور اس کی اصل اساس علم پر نہیں عمل پر ہے، لہذا اس کے اثرات محدود ہیں. اور معاشرے کے وہ طبقے جن کے یہاں جذبات پر عقل اور عمل پر علم کو اولیت حاصل ہے، اس سے اثر پذیر نہیں ہوتے. ایسے لوگ اپنی ذہنی ساخت کی بنا پر مجبور ہوتے ہیں کہ عقل کی جملہ وادیاں طے کر کے عشق کی وادی میں قدم رکھیں اور خرد کی تمام گتھیاں سلجھانے کے بعد صاحب جنوں ہوں. اقبال کا شعر ہے، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. کچھ لوگ ان کا سٹرکچر ایسا ہے پرسنالٹی کا کہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. جب تک بات ان کی عقل کو اپیل نہیں کرتی وہ آگے جائے گی نہیں. یوں سمجھیے کہ ان کے دل، اب میں یہ دل بنا رہا ہوں، ان کے گرد ایک حصار ہے ان کے ذہن کا، یہ پردہ ہے. You can't approach their heart without piercing this barrier. جو بھی اس کے راستے میں رکاوٹ ہے، یہ بلاکیٹ کو توڑنا پڑے گا. نظریات بیٹھے ہوئے دماغ میں، ایگزسٹانشلزم ہے، لاجیکل پازیٹیوزم ہے، ایوولوشن ہے، آرگینک ایوولوشن ہے، مارکسزم ہے، یہ نظریات بیٹھے ہوئے. یہ دل کے اوپر حجابات اس کے آ گئے ہیں. جن کے دماغوں میں یہ نظریات نہیں ہیں ان کے دل کھلے ہوئے ہیں، سامنے ہیں آپ کے. یو اپروچ دم، ہٹ دم. جذبات جو ہیں براہ راست اس کو اپیل کیجئے، دے ول فالو یو. کھڑا ہو جائے گا ایک آدمی، ٹھیک ہے میرا چلہ لکھ لیجئے، چل پڑے گا. لیکن جس کے وہ عقل بات تو پہلے وہ غور کرتا ہے، سوچتا ہے، اس کے لیے دلیل مانگتا ہے، اس کے دماغ میں فلسفے ہیں، جب تک ان کی نفی نہ ہو، جب تک ان کو توڑ پھوڑ کر نہ رکھ دیا جائے، جب تک تخریب نہ ہو. یہ تخریب ضروری ہے ذہنی سطح پر. گفت رومی ہر بنائے کوہ نکا باداں کنن، تو نہ دانی اولا تعمیر را ویراں کن. پہلے آپ کو وہ سارے سوچ کے جو بھی سانچے بنے ہوئے توڑنا پھوڑنا ہوگا، اور پھر وہ ایمان کے لیے دل تک آپ اس کے اپروچ کریں گے. پھر یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسی قسم کے لوگ ہر دور اور ہر معاشرے کی وہ ذہین اقلیت
انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتے ہیں جو از خود معاشرے کی رہنمائی کے منصب پر فائز اور اجتماعیت کی پوری باغ ڈور پر قابض ہوتے ہیں. لہذا ان کے نقطۂ نظر اور طرز فکر کی تبدیلی اور ان کے فکر و نظر کے انقلاب کو اولین اہمیت حاصل ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان ان لوگوں کے دلوں میں جاگزین نہ ہو سکا اور انہیں جہالت و جاہلیت کی ظلمتوں سے نکالا نہ جا سکا تو صرف عوام الناس کے قلوب و اذہان کی تبدیلی سے کسی مؤثر اور پائیدار تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی. تو ایک قدم ہم آگے بڑھ آئے ہیں. آج ہم نے شروع کہاں سے کیا تھا کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اپنا پرابلم، ایمان، یقین. لیکن ایمان عوام کا، ایمان خواص یعنی انٹیلیجنسیا، انٹلیکچوئلز کا، انٹلیکچوئل مائنورٹی کا. ان دونوں میں فرق و تفاوت. پہلے کے لیے صاحب ایمان کی صحبت بھی کافی ہے، لیکن وہاں تو پھر سوال آ جائے گا وہ صاحب ایمان کہاں سے آئے گا جس کی صحبت جو ہے وہ دوسروں تک ایمان پہنچانے کا ذریعہ بن جائے. دوسری شے، تقلیدی طور پر عمل کرتا رہے آدمی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی ایک ریفلیکشن ہے، اس کی اپنی نورانیت ہے، ان کے اندر ایمان آ جاتا ہے. اور اس پروسیس کو تبلیغی جماعت نے بہت بڑے پیمانے پر اڈاپٹ کیا ہے اور وہ مؤثر ہے اور کام ہو رہا ہے. اس میں یہ بات بھی خود بخود واضح ہو گئی، جو کام ہو رہا ہے اب آپ اس کے اندر مزید محنت کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ہو رہا ہے کام، بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کیا کام نہیں ہو رہا، وہاں اپنی قوت کو لگائیے. اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ جو لوگ کے معاشرے کے اندر خود بخود ایک لیڈنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں، دی برین ٹرسٹ آف دس سوسائٹی، دی انٹیلیجنسیا، دی انٹلیکچوئل مائنورٹی، اس کو اٹیک کرنا ہوگا. اس کے اندر ایک مضبوط نیوکلیس صاحب ایمان و یقین لوگوں کا پیدا ہو تو معاشرہ جو ہے پھر اس کے تحت ایمان کی طرف ایک کل کی حیثیت سے، ایک آرگینک ہول کی حیثیت سے وہ پورا آرگنزم جو ہے معاشرے کا وہ موو کرے گا ٹورڈز اسلام اینڈ ڈومینیشن آف اسلام. اب ہم آ رہے ہیں یوں سمجھیے آسمان سے زمین پر. ایک آئیڈیلزم ہوتا ہے بہت اونچا، آپ اس میں اپنے خیالات و تصورات کی اونچی اڑان اڑ رہے ہوتے ہیں، پھر آتے ہیں زمین پر. قدم بہ قدم چلنا پڑتا ہے زمین پر، ڈاؤن آن دی گراؤنڈ. تو کیا کریں، اب کیسے کریں، ویئر ٹو اسٹارٹ، واٹ ٹو ڈو، ہاؤ ٹو انیشیٹ دس پروسیس. کام بہت مشکل ہے لیکن بہت ضروری ہے. ہم نے سمجھ لیا اس کے بغیر جو ہے ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. افراد بدل جائیں گے، معاشرہ نہیں بدلے گا، نظام نہیں بدلے گا. اور دین واقعتاً اپنی ٹوٹل ڈومینیشن چاہتا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ. میں کہہ چکا ہوں کہ وہ تصور غلط نہیں ہے، زمین کے اوپر کا سارا تصور جو ان تحریکوں نے دیا صحیح ہے، بلکہ بدقسمتی سے تبلیغی جماعت میں یا علماء کے ہاں وہ تصور نہیں ہے، وہ وہاں کی شارٹ کمنگ ہے. تصور صحیح ہے، اسلام چاہتا ہے اپنی ٹوٹل ڈومینیشن. اس کا ایک پولیٹیکل سسٹم بھی ہے اور اکنامک سسٹم بھی ہے، ایک سوشل سسٹم بھی ہے، اس کا ایک فیملی سسٹم بھی ہے، اس کا تو زندگی کا ہر گوشہ جو ہے آل ایمبریسنگ. اس اعتبار سے جانا تو وہاں ہے ہمیں. اگر جانا وہاں ہے تو اس کے لیے اہمیت جو ہے، جو کام ہو رہے ہیں وہ تو ہو رہے ہیں، جو اہم ترین کام ہے اس کی طرف گویا کہ ابھی توجہ بھی نہیں ہوئی. آگے میں جا کے عرض کروں گا، اس بحث کے اختتام پر ہے کہ صرف ایک شخص ہے جس نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا، اینڈ ہی واز علامہ اقبال. یہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب کا عنوان ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. اس دور کی علمی سطح پر فکر اسلامی کی ایک تشکیل جدید ضروری ہے جو انٹیلیجنسیا کو مطمئن کر سکے اور دولت ایمان سے مالا مال کر سکے. نمبر 2 پر یہ کام اگر کسی درجے میں کیا ہے تو ڈاکٹر رفیع الدین ہے. علامہ اقبال کی کتاب بھی بہت مشکل، وہ ایم اے فلسفہ کرنے کے بعد بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. اب کچھ پروفیسر سعید شیخ صاحب نے اس کو کچھ آسان بنایا ہے، حوالے وغیرہ دیے ہیں، کوئی شخص اگر محنت کرے تو اس کے لیے آسان ہوگا. ڈاکٹر رفیع الدین کی آئیڈیالوجی آف دی فیوچر بھی بہت مشکل. کم سے کم یہ کہ سائیکالوجی اور فلسفی کی بنیادی تعلیم آدمی نے حاصل کی ہو، خاص طور پر سائیکالوجی کی، تب وہ گاڑی آگے چلے گی.
بہرحال باقی ان تحریکوں کے سامنے یہ کام نہیں آیا، وہ ابھی عرض کر دیتا ہوں میں۔ کرنے کا اصل کام بنا بری وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ایک زبردست علمی تحریک ایسی اٹھے، علمی تحریک، نوٹ کر لیجیے اس کو۔ ایک تحریک عوامی ہوتی ہے، سیاسی ہوتی ہے، یہاں ہم نے اس کو کوالیفائی کیا ہے علمی تحریک، جو سوسائٹی کے اعلیٰ ترین طبقات، اور یہاں پہ اعلیٰ سے مراد پیسے، دولت، سٹیٹس یا پولیٹیکل جو حیثیت ہے اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ ذہین۔ چنانچہ اس کی وضاحت ہو گئی ہے، یہ جو حرف عطف آ رہا ہے اور یہ در حقیقت یہ تفسیر کے لیے، وضاحت کے لیے۔ اعلیٰ طبقات سے مراد کیا ہے؟ معاشرے کے ذہین ترین عناصر۔ یہاں بلکہ اور کی بجائے یعنی کر لیں، یہ میں نے ایک لفظی اصلاح تو پہلے کروائی تھی، ایک یہ معاشرے، یعنی معاشرے کے ذہین ترین عناصر کے فکر و نظر میں انقلاب برپا کر دیں اور انہیں مادیت و الحاد کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و یقین کی روشنی میں لے آئے۔ یہ الفاظ ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص یا ان کے ایلچی جو گئے تھے رستم کے دربار میں، کچھ روایات مختلف ہیں۔ جب وہ سپہ سالار افواج ایران نے پوچھا تھا کہ کیوں آپ لوگ حملہ آور ہوئے ہیں، کیا بات ہے آخر، تو ان کا جواب تھا انا قد ارسلنا، ہمیں بھیجا گیا ہے، لنخرج الناس، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں۔ نوٹ کیجئے اب کس کس چیز سے نکالیں، یعنی وی آر آن اے مشن، ہمیں کوئی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ والے غنیمت نہ کشور کشائی، کشور کشائی کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، دولت کے لیے نہیں آئے ہیں، وی آر آن اے مشن، وی ہیو بین سینٹ، خود نہیں آئے ہم، اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو اور رسول نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الی نور الایمان، جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں۔ ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، بادشاہوں کے ظلم و ستم کی چکی سے نکال کر، نجات دلا کر اسلام کے نظام عدل سے انہیں روشناس کرائے۔ دیکھیے یہی دو باتیں میں امریکہ میں کہہ کے آیا ہوں اسنا کی کنونشن میں۔ فوکس آن ٹو ایسپیکٹس، نمبر ون ایمان آن فلسافیکل لیول، ناٹ آن ڈاگمیٹک لیول، آن فلسافیکل لیول۔ نمبر ٹو اسلام ایز اے سسٹم آف سوشل جسٹس، اسلام ایک نظام عبادات کی حیثیت سے تو 1400 برس سے جانا پہچانا ہوا ہے، نماز روزہ حج زکات سے کون واقف نہیں۔ اسلام ایز اے سسٹم آف سوشل جسٹس من جور الملوک الی عدل الاسلام، سرمایہ داروں کے ظلم و ستم کی چکی سے نجات دلا کر اسلام کے عدل سے روشناس کرائے۔ جاگیرداروں اور بادشاہوں کی اس وقت تک سرمایہ داری نہیں تھی، وہ لعنت نہیں تھی، وہ تو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کی پیداوار ہے۔ ایک ہی لعنت تھی، جاگیردار اور اوپر بادشاہ۔ من جور الملوک الی عدل الاسلام، اور دوسری بات من ظلمات الجہالت الی نور الایمان، وہی الفاظ میں نے یہاں لیے ہیں، اور انہیں مادیت اور الحاد کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و یقین کی روشنی میں لے آئے اور خدا پرستی و خود شناسی کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اب یہ الفاظ آ گئے ہیں صرف دو یہاں پر، ان کے پیچھے تو ایک پوری قیامت مضمر ہے۔ خدا پرستی اور خود شناسی، یہ خود شناسی جو ہے یہی اقبال کا فلسفہ خودی ہے۔ اپنی خودی پہچان او غافل افغان، یہاں افغان کے ہٹا دیجئے انسان۔ Know thyself, who you are. You are not an animal alone. Right? You have an animal being within you. آپ کے اندر ایک حیوان بھی مضمر ہے تو کھانے کو مانگتا ہے اور جن سے مقابل کی طرف ایک رغبت محسوس کرتا ہے، آرام چاہتا ہے، ہر چیز، لیکن تمہاری اصل حقیقت وہ نہیں ہے، وہ تو وہ ہے روح ربانی جو تم میں پھونکی گئی ہے، تمہارا روحانی وجود۔ نو تھائسیلف ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ آج کا انسان اس سب سے بڑی سزا کا اس وقت جو ہے وہ شکار ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا اس پر مسلط ہے کہ اس نے خود اپنی انسانیت سے استعفیٰ دے دیا ہے،
وہ اپنے آپ کو صرف ایک حیوان سمجھ رہا ہے اور کچھ نہیں، مستعفی ہے اپنے شرف سے اور اپنے مقام بلند سے۔ تو دو ہی چیزیں ہیں، خدا کی معرفت اور اپنی پہچان۔ اسی لیے وہ مقولہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جسے بعض لوگ حدیث کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، لیکن میں اسے صحیح مانتے ہوئے، لیکن محدثین کیونکہ اسے حدیث نہیں مانتے، میں بھی نہیں کہتا کہ حدیث، لیکن ایک حکیمانہ مقولہ ضرور ہے، اور اس آیت کا لازمی نتیجہ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ کو پہچانو، اپنی روح کو پہچانو، وہی تین چیزیں مقابل کی۔ تم نے اپنے جسم کو پہچانا ابھی تک، اپنے حیوان کو پہچانا، اپنی روح کو نہیں پہچانا۔ تم نے کائنات کو دیکھا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ تم نے اپنے من میں تو جھانک کر دیکھا ہی کبھی نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ خدا پرستی اور خود شناسی کی دولت سے مالا مال کر دے، خالص علمی سطح پر اسلامی اعتقادات کے مدلل اثبات اور الحاد و مادہ پرستی کے پرزور ابطال کے بغیر اس مہم کا سر ہونا محال ہے۔ یہ دو اسپیکٹس ہیں، نیگیٹو اینڈ پازیٹو۔ مادہ پرستی اور الحاد کا ابطال کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیے یہ الفاظ آئے ہیں سورہ انفال میں، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ تعالی حق کا حق ہونا ثابت کر دے، باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے۔ یہ کام آپ کو کرنا ہوگا آج، باطل نظریات کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، حق کا حق ہونا مبرہن ہو جائے اور اس کو ثابت کر دیا جائے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ چونکہ موجودہ دور میں فاصلے بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں اور پوری نوع انسانی ایک کنبے کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، لہذا علمی سطح کا تعین کسی ایک ملک کے اعتبار سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے اعلیٰ ترین معیار کے مطابق کرنا ہوگا۔ فاصلے تو بے معنی ہے، امریکہ سے آج ایک فلسفہ ابھرتا ہے، کل یہاں موجود ہے۔ فلسفے، فکر، خیالات، نظریات کے لیے نہ کوئی پاسپورٹ ضروری، نہ ویزا۔ انسانی زندگی میں پہلے بھی نظریات پھیل جاتے تھے بغیر پاسپورٹ اور ویزا کے، اور اب تو گویا کہ وہ برق رفتاری سے پھیلتے۔ لہذا آپ یہ سمجھیں کہ اپنے ماحول کی انٹلیکچوئل لیول پر پیش کر کے گزارا ہو جائے گا، نہیں، آپ پر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اعلیٰ ترین سطح سے، فکری اعتبار سے۔ And if you can't meet their challenge in their own elements، اسی لیول پر اگر آپ میٹ نہیں کر سکیں گے تو you are bound to fail۔ اور آج اس وقت یہ گاؤں میں بھی جائیے آپ، گاؤں میں آپ کو وہ ملیں گے لوگ، اب تو ٹیلی ویژن نے اور ٹرانسسٹر، پہلے ٹرانسسٹر آیا تھا، اب ٹیلی ویژن ہے، اب تو یوں سمجھیے کہ بالکل جس کو گراس روٹ لیول کہتے ہیں سوسائٹی کا، اس تک وہ خیالات پہنچا دیے۔ لہذا آپ کو اعلیٰ ترین سطح کو مد نظر رکھ کر اس کا لیول معین کرنا ہوگا۔ اور اگرچہ یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ کام انتہائی کٹھن اور سخت محنت طلب ہے، لیکن یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اس کے بغیر اسلام کی نشأت ثانیہ کے خواب دیکھنا جنت الحمقاء میں رہنے کے مترادف ہے۔ It's just like living in fool's paradise۔ اگر آپ سمجھتے اسلام کی ڈومینیشن ہو جائے گی اور اسلام کا نظام قائم ہو جائے گا، اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، امپاسبل۔ افراد بدل جائیں گے، یو کین بیگ پیپل، وہ لوگ جو ہیں جو وہ نان انٹلیکچوئل میجورٹی ہے آپ کے معاشرے کی، ان میں سے آپ چاہیں مچھلیاں پکڑ لیجیے، جیسے حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا مچھیروں سے کہ اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں، آؤ کہ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں، کم ود می۔ تو ہے بہت بڑی میجورٹی تو انہی پر مشتمل ہے، وہ کام ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے، تبلیغی جماعت کے تحت ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، لیکن وہ جب تک ہم نے اب جو ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ آئے، جب تک کہ وہ کام نہیں ہوگا، سوسائٹی ایز اے ہول کوئی تاثر قبول نہیں کرے گی، معاشرہ نہیں بدلے گا، نظام نہیں بدلے گا۔ لہذا چاہے کتنا ہی مشکل کام ہے، جائنٹک ٹاسک ہے، ہمالائن ایک ٹاسک ہے، چیلنج ہے، but you have to face it if you are determined, if you are sincere۔ اس کے بعد یہ بڑی پیاری بحث آ رہی ہے ایک، اس کے لیے دیکھیے ابھی اقتصادی اور شعوری ایمان کی تھوڑی سی بحث پہلے میں کر دوں۔
صدیقین جو ہیں ان کو ذہن میں رکھیے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ منعم علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا، ان کے 4 کارڈرز ہیں جو قرآن میں آئے سورہ نساء میں. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبوت کا دروازہ تو اب بند ہی ہو چکا، پہلے بھی وہ وہبی شے تھی، اور نبی بھی در حقیقت اکثر و بیشتر صدیقین ہی میں سے اللہ تعالیٰ انہیں چنتا تھا، پسند کرتا تھا. جیسے کہ ایک درخت ہے یا پودا ہے گلاب کا، اس پر 10 پھول لگے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک پھول کسی کا دست ہنائی جو ہے وہ ایک پھول لے لیتا ہے، اس پھول کی قسمت ہے. صدیقین کون ہوتے ہیں؟ جو نبی کی دعوت پر فوراً لبیک کہتے ہیں. Instantaneous response and acceptance. How does it happen? یہ تو آپ نے حضور کی حدیث بارہا سنی ہوگی کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، دعوت رکھی، تھوڑا سا تامل ضرور کیا اس نے، سوائے ابو بکر صدیق سے ایک لمحے کا جو ہے تامل نہیں کیا. وہ کیوں ہے؟ اب یہاں نوٹ کیجئے، اس میں ہے در حقیقت وہ جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا، شیخ الہند کے ترجمے میں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایمان عقلی، کچھ لوگ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں، although مائکروسکوپک مائنورٹی میں ہوں گے، وہ جو ریئل ایلیٹ، ریئل انٹیلیجنسیا، ریئل انٹلیکچوئل، صحیح لفظ ہے، وہ تقلید سے انکار کر دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ 1,00,000 میں 99,999 آدمی تو ایسا ہی ہوتا ہے، بلکہ 1 کروڑ میں کہیے کہ 99,00,000 اور 99,000 اور 999 آدمی وہ ہوں گے جو جس معاشرے میں آنکھ کھولتے ہیں، جو کچھ وہاں بلیو کیا جا رہا ہے، دے اسٹارٹ بلیونگ اٹ. 10 خدا مانے تو اس نے بھی مان لیے، کوئی ایک مانتا اس نے بھی مان لیا، جو بھی فلسفہ چل رہا ہے مان لیا، چل پڑے. اصل شے کیا ہے؟ وہی اینیمل انسٹنکٹس ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بھاگ ہے، دوڑ ہے، مکان بنانا ہے، شادی کرنی ہے، فلاں کرنا ہے. وہ سوچتے نہیں کہ ہے کون ہم، کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہیں. لیکن ہمیشہ 1 کروڑ میں تو ایک آدمی ہوتا who doesn't accept anything. He wants to know the truth for himself. حقیقت کیا ہے مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے. اس کی ایک مثال رکھیے فار ایسٹ کی، گوتم بدھ. At the age of 30, at the prime of his youth, he left the palace, young wife, اور ہونہار وہ چھوٹا سا بچہ چھوڑ کر. زندگی میں جن جن چیزوں کے ساتھ انسان کو ایک محبت ہو سکتی ہے وہ ساری چیزیں تھی، چھوڑ کر نکل گیا. بھائی پاگل ہو گیا تھا، دماغ خراب تھا، کیا تھا؟ The search for truth. What happened to Socrates? Go to the West. Why he accepted the cup of poison? اس کے غور و فکر کے نتیجے میں کچھ چیزیں ایسی آئیں جو معاشرہ انہیں قبول نہیں کر رہا تھا. سوسائٹی نے اس کے سامنے 2 آپشنز رکھے. Either keep quiet. You can't preach. You may believe yourself, but you can't preach. Or take this cup of poison. No third alternative. جیسے صحابہ اکرام نکلتے تھے تو 2 ہی تھے، تیسرا تو تلوار ہے. یا اسلام لے آؤ یا چھوٹے ہو کر رہو، اسلام کی بالادستی کو قبول کرو، جزیہ دو، ورنہ تھرڈ آپشن از سورڈ. پھر تلوار فیصلہ کرے. وہاں 2 ہی تھے. زندہ رہنا چاہتے ہو تو چپ رہنا ہوگا، تم اپنے خیالات پھیلا نہیں سکتے، ورنہ موت. اینڈ ہی پریفرڈ دی کپ آف پوائزن. واٹ ہیپن ٹو سلمان فارسی؟ بالکل حضرت ابراہیم کی داستان ہے. کیا فرق ہے سوائے اس کے کہ حضرت ابراہیم نبی بھی ہیں، خلیل اللہ ہے. سلمان فارسی
نہ نبی ہیں نہ وہ ان کا مرتبہ ہے، لیکن آپ ذرا کیجئے، کاربن کاپی ہے۔ بت پرست کے گھر میں پیدا ہوئے، بت پرستانہ ماحول میں حضرت ابراہیم، یہاں باپ جو ہے آتش پرست ہے اور آتش کدے کا بہت بڑا عہدیدار ہے، لیکن نہیں، کیوں مانے ہم؟ نہ ابراہیم نے مانا نہ سلمان نے مانا۔ ابراہیم کو بھی گھر بار چھوڑنا پڑا، سلمان کو بھی چھوڑنا پڑا۔ ابراہیم بھی پہنچے عراق سے شام اور سلمان پہنچے ایران سے شام۔ عراق سے شام کا فاصلہ کم ہے، عراق سے شام کا فاصلہ کم ہے، ایران سے تو اور زیادہ۔ This is the search for truth. What happened to Warqa ibn Nawfal? امی قوم کا فرد، یہاں عربی پڑھنے لکھنے والے بھی گنے جا سکے انگلیوں پر، and he went all the way to Syria to learn Hebrew. تورات سیکھی ہے، تورات پڑھی، کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، تورات عبرانی زبان میں لکھتے تھے۔ سرچ فار ٹروتھ۔ معلوم یہ ہوا، میں نے 4 مثالیں دی ہیں، میں انبیاء کی بات نہیں کر رہا، یہ غیر انبیاء کی بات میں نے کی۔ ان میں سے 2 وہ ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے حضور کے ساتھ ہے، 2 وہ ہیں کہ جو فار آف ہیں۔ ساکریٹیز آف گریس، بدھا، گوتما بدھا، سدھارتھا گوتما بدھا آف انڈیا، اور ادھر سلمان فارسی اور ورقہ ابن نوفل۔ معلوم ہوا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تقلید کے بجائے they want to know the truth for themselves، اور پھر اس کی اہمیت اتنی ہو جاتی ہے ان کے اندر کہ زندگی کی کسی اور شے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ یہ ہے اس کی انٹینسٹی۔ ایک تو یہ اچھا ہے، ہو جائے تو بہت اچھا ہے، معلوم ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو کام تو چل ہی رہا ہے، دھندا تو چل ہی رہا ہے۔ ایک یہ کہ نہیں، پہلے یہ نہ کھانا پینا نہ زندگی دے دی سقراط نے، محل چھوڑ دیا بدھ نے، جن میں یہ انٹینسو تھرسٹ ہوتی ہے ٹو نو دی ریئلٹی۔ پہلے آپ کو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا۔ سرچ فار سچ پیپل۔ یہاں ذرا اس کو سمجھ لیجئے، ایمان عقلی کو۔ اس قسم کے لوگ جب غور کرتے ہیں کتاب فطرت کا مطالعہ اور اپنے من میں ڈوب کر، تو پہلے وہ خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں، پھر ان کے سامنے یہ حقیقت بھی آتی ہے کہ یہ دنیا نامکمل ہے۔ there must be a second life جس میں گندم از گندم برویت جو سے جو، نیکی کا نتیجہ خیر اور بدی کا نتیجہ شر اور سزا کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ عقل کا تقاضا، میری فطرت مانگتی ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، یہ عقل کے ذریعے سے۔ بالمعاد، ایسے لوگوں کے کانوں میں جب نبی کی دعوت آتی ہے تو لبیک کہتے ہیں فوراً۔ یہ ہے سمعی ایمان، عقلی ایمان، سمعی ایمان، اور یہ ہے ایمان بالرسول۔ پتہ نہیں آپ حضرات نے وہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع والا کیسٹ سن لیا یا نہیں؟ تو وہ درس یاد آ رہا ہے نا؟ پہلی سٹیج کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ نشانیاں ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، دن اور رات۔ ان کو دیکھ کر وہ سلیم العقل اور سلیم الفطرت انسان، سلیم العقل اور سلیم الفطرت انسان، نیچر پرورٹڈ نہ ہو، عقل جو ہے معوف نہ ہو، وہ پہلے خدا کو پہچانتا ہے۔ پھر سیکنڈ سٹیج الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا